ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں امیریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے، حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا، اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، اور تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسنے اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر جائے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں۔ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔
पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे, अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरे तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान करने थे, लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया और मुझे धोखा दिया गया था तो अल्लाह ने मुझे पहले से ज्यादा ताकतें अता फरमा दी, पहले से ज्यादा कुव्वतें। धोखा न दे, फरेब ना करना। जो आप किसी को दे रहे हैं, और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की एक हदीस तो ये बताती है जो दुनिया में धोखा देगा दुनिया में ही उसका नुकसान उठाएगा। एक होता है मोहताज, एक होता है फकीर, इसमें फर्क है। एक आदमी को अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं मिलते तो वो फकीर नहीं, वो मोहताज है। उसके पास तो है ही नहीं तो वो कहां से पहने। लेकिन एक आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन वो भी सादा सा लिबास पहनना पसंद करता है तो ये फकीर है, ये दरवेश है। कंजूस और दरवेश में भी फर्क होता। एक आदमी उसका पैसे लगाने को दिल ही नहीं चाहता, खर्च ही नहीं करना चाहता, वो बखील है, कंजूस है। लेकिन एक शख्स वो है जिसके पास सरमाया है, माल है, लेकिन वो अपनी जात को बढ़ाना पसंद नहीं करता, वो दरवेश है, वो फकीर है। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। जिसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना, वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतजार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है उतना हिसाब देना है। तो हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हजार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अजवाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ, एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। लोग पूछते कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूं, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। ये मेरा अंदाज है, मेरी जात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए, आपने बोला होगा गोश्त नहीं खाया तो खाएं। और मानने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फकर याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीजें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाजत है। तुम भाई बादशाही में फकीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फकीरी, बादशाही में फकीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें जो है वैसे खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, जाहिरी वजूद की बात की, तो हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वजस, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से जरा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी, इज़हद फिद दुनिया, जरा हट ना दुनिया से, हट जरा,
اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو، بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا. 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے. جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا. علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا. علاؤالدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے، حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے. تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے. میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ. میں کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے. میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے. نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا. کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کرو، تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے گا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے. تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے.
تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو۔ کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کو لگی ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے، میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے، اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری، ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے، ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا، اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے، نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی، یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے؟ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو ہی بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے، حضور مجھے کوئی، تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے، جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نا تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہے، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے۔ فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت، حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے ہی نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا،
नौजवान ने तकड़ा पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गुल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा हज़रत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। कहा फिर इसको उठा ले। कहने लगे जवानों को नींद ज्यादा आती है, सोया रहने दो। कहा हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे यार सोया रहने दो, क्या हार गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है, वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा हुजूर अजीब आप बादशाह हैं, आपने गुलाम को जगाया ही नहीं। हजरत उमर ने क्या, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा जबरदस्त है। फरमाने लगे कुम तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज, रजा तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे क्या हो गया है, मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूं तो फिर भी उमर बिन अब्दुल, मैं तब्दील। मुहतसिब ने जौजी ने लिखा है, कहने लगे कुम तू जब गया था आना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया वापस आया हूं तो देख लो कोई कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी आना उमर बिन अब्दुल अजीज। मैं बदला तो दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है, देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पे हैं, दो आसमानों पे हैं। वजीर किसके होते हैं बोलिए ना, दो मेरे वजीर, तिरमिजी की हदीस है, दो जमीन पे हैं दो। हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं, फरमाया अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है, फरमाया जिब्रील और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। मेरे दो वजीर यहाँ है, दो वजीर। हुजूर बादशाह है, वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उनते मेरे ख्याल है जूती दुल्हान वाला काम मौकी नहीं गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता गांठता हो। नहीं आप ही की गंढ है, किसी को भी नहीं गटाईदा। क्या ख्याल है आपका, ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पेवंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते, और ऐसा भी होता। ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है घर आए, कहा आयशा खाना तैयार है, कहा नहीं हुजूर अभी तो खाना तैयार करना है। फरमाया तुम आग जलाओ मैं आटा गूंद देता हूं। किसकी बात है, नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए। तुझे मंगया दे हाँ पैसे मेरे को पहली के, मैं डंडे नहीं मार दे। मैं आया तो पता नहीं मैं किडी बला दा नाम है, दूसरा टुकर ही नहीं पकाया, वो मैं आ गया घर, तुम पता ही नहीं लगा मैं ही आ गया घर। अल्लाह खैर कर, भाई हिटलर ना बनो, हर जगह हिटलर ना बनो। उसने सुलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे